خوشبو آنے لگی. ماشاءاللہ خوشبو آنے لگی. حضرت اپنے شاگردوں سے کہنے لگے, اپنے دوستوں سے کہنے لگے, ٹھہرو, ارے میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت کیا بات کرے اس جنگل میں؟ کہا ارے مجھے پتا ہے کہ یہ دنیا کے یار صرف یار ہے, میرا یار تو وہ ہے جو یہاں بھی میرے نجات محبت کا ذریعہ ہے. کبھی نبی رہے گا, میں اللہ کے آگے جب بھی کھڑا ہو جاؤں محبوب الہی کا دامن. سبحان اللہ. واہ بے شک. امیر خوشبو کہا تم لوگ ٹھہرو, میں ڈھونڈتا ہوں میرے پیر کی خوشبو. ڈھونڈتے ہوئے آئے, دیکھا ایک آدمی ہے جو اس جوتی کو لیے بیٹھا ہے پیڑ کے نیچے. ڈھونڈتے آئے, خوشبو اس کے پاس سے آ رہی تھی. کہا بھائی کیا بات ہے, کیسے بیٹھے ہو یہاں, کہاں سے آئے ہو؟ جیسے اس غریب آدمی نے کہا میں دہلی حضرت محبوب الہی سے, اے میرے دوستو, میں حضرت محبوب الہی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ آپ نے اس انسان کو لیا اور گلے لگا لیا, کبھی پیشانی کو بوسہ دیتے, کبھی ہاتھوں کو. کہا بات کیا بول؟ کہا میں اپنے بیٹی کے لیے مدد مانگنے گیا تھا, حضور نے اس جوتی کو دیا ہے. ماشاءاللہ یہ میرے پیر کی جوتی ہے, اور میرے پیر کی جوتی جو مجھے خوشبو سے بلا لیا, قریب کر دیا. یہ محبت یہ عشق ہے جو جس کو دل لگ جائے محبوبہ ڈالی نظر ہو جائے, ارے ولی کی نظر پڑ جائے, اگلا انسان بھی ولی ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علامہ بشیر صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. آپ نے کہا اس جوتی کو بیچو گے؟ توجہ دینا میرے دوست, آپ نے کہا اس جوتی کو بیچو گے, کیا قیمت لو گے؟ کہا مجھے قیمت نہیں مانگنی. بول نہیں بولتے, کہا ایسا کرو ہمارے اس خچر پہ سونے اور چاندی کے جتنے سکے ہیں یہ سب تمہارے ہو گئے, اس جوتی کو مجھے دو. سمجھ میں آ گیا کہ جو میرے شیخ نے مجھے جو جوتی دی تھی انہیں پتا تھا کہ میری خوشبو آئے گا, اور کلکتہ سے جو نذرانہ لائے گا اس غریب آدمی کو دے گا, خوشی سے اس کے بیٹی کی شادی ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پورے کھچڑ پہ جتنے سونے کے سکے اور چاندی کے تھے سب آپ نے دے دی, اور وہ جوتی لے لی. آپ نے اپنے سر پہ رکھا اور اپنی شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جیسے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, بڑی ادب سے سلام پیش کیا اور بیٹھے. حضور محبوب الہی مسکرانے لگے. کہا کیا بات ہے بتا؟ کہا حضور کلکتہ گئے تھے, آپ کی دعاؤں کی برکات, وہاں میں جیت گیا, اور نذرانے میں ایک کھچر پہ سونے اور چاندی کے سکہ دیا نذرانہ. حضور میں نے آپ کے اس جوتی کو دیکھا, ایک غریب آدمی کو جسے آپ نے دی تھی, میں نے ان کو یہ دے کر خرید لیا. کیا بات ہے, بڑا سستا سودا کر لیا. کیا بات ہے, بڑا سستا سودا کر لیا. ارے ایک پیر کی امانت کو شاگرد نے نظر پیش کر کے محبت سے تھام لیا, اس کو محبت کرتے. اور آج ایک ماں باپ کی خدمت سے یہ اولاد محروم ہے. میرے دوستو, جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیتا ہے یہ نہ سوچے کہ وہ کروڑ پتی ہے, وہ کبھی سکون سے نہیں سوئے گا. نہ نماز کام آئے گی, نہ حج کام آئے گا, نہ زکوٰۃ کام آئے گا, نہ خیرات کام آئے گا. تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو, دنیا کی ہر عمل سے بہتر نماز ہے, اور نماز کو قائم کرنا ہے.
اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا ہے، آپ کی نماز تبھی قبول ہوگی جب آپ کے والدین آپ سے خوش ہوں گے۔ جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آج حضرات شرابی لوگوں سے کہا میں نے کہ بہت شراب پیتے اور کیا بات ہے، توبہ نہیں کرتے، معلوم کیا کہتے ہیں، جمعہ کو نماز پڑھنے نہیں جاتے، کل جماعت میں نہیں گئے ہم، اللہ پھر آ کے وہی کرم کرتا ہے۔ کہا ہم نے کہا تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے، حدیث پاک معلوم نہیں ہے۔ ارے جو شرابی بغیر توبہ کے وضو کرتا ہے تو خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے، اگر توبہ نہیں کیا ہے تو خنزیر کے خون سے تو وضو کرتا ہے، اس لیے کہ تیری نماز نہیں آگی۔ شراب حرام ہے اور خنزیر بھی حرام ہے۔ جب تو شراب پی کر اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے تو خنزیر کے خون سے وضو کر کے آیا، نہ تیرا آنا جائز ہے، نہ تیرا جانا جائز ہے، نہ تیری نماز جائز ہے، تمہارے منہ پہ تمہاری عبادت مارنی جائے گی۔ یہی کام سود خور کا بھی ہے، جوا والوں کا بھی ہے۔ آج میرے مسلمان بھائی شراب پیتے، جوا کھیلتے، جھوٹ بولتے، کہتے میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، عالموں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ دے دو، اگر تعویذ سے دولت ملنے لگ جائے اللہ کا فضل ہے، ڈائریکٹ حضور تاج الشریعہ سے بیٹھتے ہیں۔ ہم جو تعویذ لکھتے رد نہیں ہو سکتی، پہلے ہم اپنے نہیں بنا لیتے، ہم اپنے امام لوگ کو تعویذ دیتے سب غنی ہو جاتے۔ آپ لوگ کو بچہ کو فری کا پڑھاتے، بھولے ایسا کام کرنے کا نہیں۔ برکت کی تعبیر صرف اسے دی جاتی ہے جس کے گھر پہ دروازے پہ پردہ لگا ہو، جن کے گھر کی عورتیں نمازی ہو، جن کا بھائی نمازی ہو، جن کا باپ نمازی ہو، جن کا بچہ نمازی ہو، اس کے گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے تو یہ تعویذ کام آئے گا، ورنہ سر پھوڑ لو، رگڑ لو، کھینچ لو، موم بتی پہ پگھلا دو، پتھر پہ کھس کھس کر مر جا، لیکن تیرا دعا قبول نہیں ہوگا۔ نماز نہیں پڑھیں گے چلے آئے تعویذ لینے پیر صاحب کی بارگاہ میں۔ ارے کس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تعویذ سے دولت مل جائے، ہم لوگ سے زیادہ ماہر ہے کوئی؟ جن کے بچوں کے ساتھ ہم لوگ پڑھے پھر ڈرتے آئے ہیں باباؤں کے پاس، کیا بات ہے؟ نذرانے والے پیر صاحب کا نذرانے والے پیر صاحب کو دیکھیں جہاں جائے تو کیا کہ اگر آپ نے کوئی بڑے پیر صاحب کو فون کیا نا حضرات کب آ رہے ہیں، کہہ رہا کتنی آبادی ہے، تو اگر آپ نے کہا 5,000 تو کہ 3-4 ہزار مرید ہو جائیں گے نا جی۔ پیر صاحب کا نذرانہ 1100 ہے، اگر 100 اگر مرید ہو گئے 1 لاکھ پکا۔ ان کی عمارت کلکتہ میں ہے، ان کی عمارت جامع مسجد کے پیچھے بلبلے خانہ میں 3 پیر صاحب کا اجرا جو مجھے معلوم ہے، نام نہیں بتاؤں، اسے 3 بار جھگڑا بھی میرا ہو چکا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے خوشحال پارک میں نے کہا دیا حضرات آپ اولاد علی ہیں، کہا ماشاءاللہ، میں نے کہا آپ اپنے باپ کا سجرہ پڑھے کبھی، جو بے نمازی ہوگا وہ پیر نہیں ہے، اور جو پیر ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہوگا۔ یہ ہم لوگ کے ہاتھ سے پیر صاحب چائے پی رہے، یہ پیپسی کا بوتل پی رہے، یہ پیر نہیں ہے، یہ ڈھونگی ہے، کہا اس کو نکال کے باہر کرو، اس بشیر بھائی کو۔ قاری غلام رسول تھے ہمارا بھائی تھا، ہم نے کہا کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے جو بشیر خان کو اس اسٹیج سے ہٹا دے، جج بولوں گا ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں گا، چاہے وہ کوئی بھی۔ ارے مجھے محبت اعلیٰ حضرت سے ہے نا، اگر وہاں پہ کوئی کتا سے محبت کروں گا، مدینے والے آقا سے مجھے محبت ہے، وہاں پہ یہودی بھی تھا، کیا مجھے اسے محبت ہے؟ ابو جہل جو آپ کہتا تھے کہ مجھے اسے محبت ہے؟ نہیں، جو میرے آقا کے نقش قدم پہ چلے گا وہ میرا ہے، جو میرے آقا کے نقش قدم پہ نہیں چلے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں اس سے اپنا کہہ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کتاب پڑھو، کیا تمہاری کتاب تمہارے خاندانی ہے، تمہارے باپ کی کتاب ہے یہ؟ ہم 4 کتاب کو پڑھے، انجیل زبور تورات قرآن شریف اس کا علاوہ پڑھا، پھر صاحب کے باپ نے کوئی کتاب لکھی اپنی مرضی سے، میں اس کو نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھوں گا اس کتاب کو جس کو پڑھوں تو نبی کی یاد آ جائے،
بے میں شک اس چیز کو پڑھوں محبت اسلام یاد آئے، میں اس چیز کو پڑھوں جو کربلا والے کی یاد آئے. ان کی سنو، یہ تمام نیتا لوگوں کا جس طرح سے سلسلہ ہے، اپنا اپنا جھنڈا ہے، اپنا اپنا پہچان ہے، اس طرح سے یہ فتنہ والے پیر سب کو بانٹ دیا. جو ہمارے مسلمان اس ہندوستان میں فتنے کی وجہ سے، فرقے کی وجہ سے سارے بٹ گئے. بے شک ایک مار کھاتا ہے دوسرا دیکھتا ہے، ایک پٹتا ہے دوسرا دیکھتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ انہی لوگوں کا کارنامہ ہے. یہ آپ میرے دوستوں مرید ہونا ایسے پیر سے ہونا کہ ان کے پیچھے بھی دیکھنا اس کا باپ کیسا تھا، اس کا دادا کیسا تھا. بے شک پہلے اس کے صدرہ کو پڑھنا، اس کے بعد میں مرید ہونا. نہیں تو آج مولانا ہم لوگ ہیں اپنے بیٹا کو نہیں پڑھاتے، قرآن شریف پڑھا دیا انگریزی اسکول میں ڈال رہے. کیوں کہ ہم مولانا گلی گلی چکر کاٹ کے کوئی آدمی چائے پلاتا ہے، کوئی آدمی طرح طرح کا گندی الفاظ استعمال کرتا ہے. کیوں؟ چندہ لینے جاتے ہیں. اب پھر لوگ کو بیٹا اگر صرف قرآن شریف پڑھا ہوا ہے نا، جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے نا، لیا امام پڑھ دیا. کیا ہوا؟ خان کا ہے فلانا پیر صاحب کا بیٹا ہے، فلانا پیر صاحب کا بیٹا تو کیا ہوا؟ گورنر ہے. نریندر مودی کا بیٹا تو کیا وہ بھی مودی ہے کیا؟ باپ سے بھی باپ ہوتا ہے، بیٹا سے بھی بیٹا ہوتا ہے. یہ بات پہ دھیان رکھنا. بہت سوچ سمجھ کے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، نہیں تو یہ گھومنے والے نظرانے والے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا حرام ہے. جی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا. اور جب تک آپ کے ماں باپ راضی نہ ہو، سب پیر صاحب کی دعا پھیل ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. اسی مسئلہ ہے نا. اگر پیر کا معاملہ بل دعائے لمت دستان کل بھی حقہ والدہ، پیر کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، علماء کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں. اگر ضعیف مانی دعائیں دے دی تو پیر کی دعا فیل ہے. بے شک ماں باپ کا پیر نہیں نبھائے گا. اب پیر صاحب کا دونوں ہاتھ سے جھوجھر کے نظر میں لقمہ مار دیا کرے. اپنے ماں باپ کا پیر دبا، اللہ کی قسم تیری تقدیر بدل جائے گی. سبحان اللہ. دبانے سے کچھ بھی نہیں، کسی کتاب میں نہیں آیا ہے کہ تو دبائے گا تو جنتی ہے. اور ماں باپ کے لیے یہ کتاب نہیں، سینکڑوں کتاب کی دلیل بتا دوں گا. جو ماں باپ کا گستاخ ہے وہ جہنمی ہے. بے شک جی میرے دوستوں، تو جتنے لوگ ہو سب زندہ ہو نا بھائی، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے بے شک اور اپنے گھروں میں خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھروں میں نماز کی تعلیم دیں. بے شک تب آپ کی زندگی ہے میرے دوستوں. بغیر نماز کی آپ کی کامیابی نہیں ہو سکتی. کتنا بھی دنیا کا کوئی عمل کر لو، نماز سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. بے شک حضرت نماز سے بہتر کوئی عمل ہے ہی. سوچتے ہیں نا کہ ایک پیر صاحب اگر کوئی آ جائے نا، باپ رے یہ لو چپل ہاتھ میں لے کے دوڑنا شروع. ارے کیا ہو گیا مسلمان تم کو؟ دیکھ کیا ہو گیا کہ ایک پیر کا نام سنا دوڑنا شروع. ارے کبھی ماں باپ کو دیکھ بیمار ہے، وہ دوا کھائے گی نہیں، پانی پیا گی نہیں، قسم خدا کی ان کے پیچھے نہ دوڑ، ماں باپ کے پیچھے دوڑ. تیری آخرت بھی تیری عاقبت بھی بدل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ماں باپ کو چھوڑ دے گا. جہاں دعا قبول ہونے والا نہیں جائے گا، جہاں کوئی گارنٹی نہیں، تو پاگلوں کی طرح کہاں گیا تھا؟ فلانا پیر صاحب سے مصافحہ کر کے آیا. ارے بغلول کس کتاب میں لکھا ہے؟ اچھا ایک سوال پوچھتا ہوں نا، جواب ہے نا. اگر آپ سے کوئی سوال کر رہے ہیں، علماء لوگ توجہ دیجیے، اگر آپ لوگوں سے کوئی سوال کر دے کہ آپ کے محلے میں سب سے معتبر آدمی کون ہے، سب سے نیک اور پرہیزگار کون ہے، تو کیا بتائیں گے؟ اگر آپ لوگ سے کوئی سوال کر دے کہ آپ کے محلے میں سب سے نیک آدمی کون ہے، تو اس کا نام بتائیں. علماء کی جاتے بتا دیا، آپ لوگ کو نہیں معلوم ہے. کوئی جب بھی سوال کر دے آپ لوگ سے کہ آپ کے محلے میں سب سے نیک آدمی کون ہے، تو کیا کہیے گا؟ ہمارے امام. کیا کہیں گے؟ ہمارے امام. یہ نہیں صرف کہنا امام صاحب، تو مسئلہ فیل ہو جائے گا. ہمارے کیا کہو گے؟ سینے پہ مار کے مکہ، زور سے مت مار لینا کہ دھڑکن تیز. ایسے ہمارے امام کیا کہیں گے؟ ہمارے امام
اور پوری دنیا میں جہاں بھی جس جگہ جا، اگر کوئی پوچھے سب سے معتبر انسان آپ کے محلے میں کون ہے، تو سینے ٹھوک کے کہہ دینا ہمارے امام۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو اپنے امام کی تعریف کیا وہ میری تعریف کیا، جو اپنے امام کو محبت سے کھلایا اس نے مجھے کھلایا، اس لیے کہ یہی نائب رسول ہے۔ ان سے کبھی جدا مت ہونا، ان کا غیبت نہ کرنا، ان کی برائی نہ کرنا، نہ تو جتنی نماز پڑھے ہو نا وہ سب تمہارے سر پہ آگ بن کے رکھ دیا جائے گا۔ جی محبت کریں گے نا، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے نا، اور جب بھی وقت ملے میرے دوستوں نماز پڑھا کرو۔ اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو، اپنے ماں کو، اپنے بہن کو سب کو سمجھائے، بڑی پیار سے، لڑائی سے نہیں، انشاءاللہ محبت سے نماز پڑھے، اور اپنے گھروں میں حکم کرے کہ سب نماز پڑھے، انشاءاللہ زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ٹھیک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔